جنازہ سے پہلے اس پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، ان سب کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں جو نماز جنازہ کی بعد والی حالت ہے، یہ پھر وہاں پر لوگ آ کے رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ پیارے بھائی کہتے ہیں نہیں، نماز جنازہ بعد دعا نہیں، کیوں حضور نے نہیں مانگی؟ صحابہ کا عمل نہیں ہے یہ، تمہارا عمل کہیں ملتا نہیں لہٰذا ہم کرتے نہیں۔ جب تیسری بات ہے کہ تدفین کے بعد اس میں پھر وہ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بھی دعا اس کے لیے مانگی جائے، لیکن ایک وہ حالت نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں فتح القدیر کتاب الجنائز میں یہ حدیث مبارکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نقل کر رہا ہوں۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر شریف پہ، اور غزوہ موتا کے بارے میں خبر دی۔ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت جعفر بن ابی طالب ان کی خبر ملی کہ یا رسول اللہ وہ شہید ہو گئے۔ اب آگے سنیے، حضور نے یہ کیا، فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لہ وقال استغفروا لہ، حضور نے جا کر ان پر نماز جنازہ پڑھی، فصلی نماز جنازہ پڑھی، تو پھر ودعا لہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نماز جنازہ کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کی، یہ خود پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دفنانے کے بعد کی ہو، ضروری تھوڑی ہے جنازے کے بعد، تو وہاں پر یہ عمل ثابت کر رہا ہے حضور کا یہ جو واو ہے نا ودعا لہ، یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز جنازہ بھی اسی وقت پڑھی، پھر فوراً بعد ہی آپ نے دعا مانگی، دعا صرف پھر دعا نہیں مانگی، وقال استغفروا لہ، اپنی امت کو پیغام دیا۔ پیغام کیا دیا؟ آپ نے فرمایا جس طرح میں دعا کر رہا ہوں صحابہ تم بھی اسی طرح اس کے لیے دعا مانگو، استغفار کرو۔ یہ پہلی حدیث مبارکہ جہاں سے پیارے نبی کا خود اپنا عمل ملا ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے جب کسی منکر کے سامنے نا، مخالف فریق کے سامنے حدیث بیان کی جائے، تو میں نے آپ کو یہ بات پہلے سے بتائی ہوئی، وہ منٹ میں یہ کہہ دیتا ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو من گھڑت ہے، تو یہ حدیث اس کے اندر تو پیارے نبی کا یہ بھی احتمال آ سکتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھا ہو، ان کو دفنایا ہو، دفنانے کے بعد دعا مانگی ہو، حدیث پوری بن گئی۔ تو ہم نے کہا وہ تو الفاظ آئے نہیں، وہ تو حضور نے فرمایا نہیں۔ حضور پھر اپنی امت کو پیغام بھی دے رہے ہیں کہ نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا بھی مانگنی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، یہ حدیث مبارکہ ابن ابی اوفا ان سے یہ فرماتے ہیں راوی کہ میں نے ان کو دیکھا بیت رضوان والے دن، کہ ابن ابی اوفا کو دیکھا کہ ان کے جناب رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا، وہ آئے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، 4 تکبیریں کہیں، پھر اس کے بعد جب تکبیریں مکمل کر لیں تو پھر انہوں نے اس سے تھوڑا سا دور ہو کے ثم قام بعد ذالک، تھوڑا سا دور ہو کے قدر ما بین التکبیرتین ان کے لیے دعا مانگی۔ جب ان کے لیے دعا مانگی تو دعا مانگ کے وقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصنع ھکذا، آپ نے فرمایا غلاموں یہ میں نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے نا، نماز جنازہ پڑھائیے، پھر تھوڑا سا دور ہوا، میں نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پیارے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے پیارے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا یہ مسئلہ بالکل ہمارے ذہن سے نکل جائے، یہ جو قدورت ہے کہ نماز جنازہ کے بعد آپ دعا نہیں مانگ سکتے، پڑھی جیسے نماز جنازہ اپنے مردے کو ایسے اٹھایا جاتا ہے، اللہ اللہ اٹھا کے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، فرمایا نہیں، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی مانگنی ہے، یہ پیارے نبی کا بھی عمل تھا اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ کرام کا بھی عمل تھا۔ آگے چلیے، آگے بہقی کے اندر ایک روایت ہے، وعن المستظل بن حسین، حضرت مستظل بن حسین روایت کرتے ہیں کہ ان علی صلی علی جنازۃ بعد ما صلی علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگی۔
ہاتھ اٹھا لیے تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو علی پاک کا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر پاک کا تھا۔ ہم ایسے یلے نہیں ہیں کہ جن کے پیچھے اور جنہوں نے اپنا جناب یہ 100 سال میں یا 25 سال میں یا 150 سال میں اپنی جماعت بنائی اور جناب اپنا عقیدہ بنا لیا، نہیں، ہمارا وہی عقیدہ چلتا آ رہا ہے جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درخت لگایا، الحمدللہ اہل سنت والجماعہ اسی درخت کے نیچے قیامت کے دن تک بھی اسی طرح چلتے رہیں گے، اور صرف چلتے نہیں، قیامت کے دن خود پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کو پہچان کے آپ کی شفاعت بھی کروائیں گے۔ اب اگلی حدیث مبارکہ یہ چلیے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ہمیں بتائیں، یہ پیارے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قال جوف اللیل الآخر، پہلی وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں کی جائے، دوسری وَدُبُرَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ، وہ دعا جو فرض نماز کے بعد کی جائے، یہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہاں سے ایک تو وہ بات بھی چلی گئی جو لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کوئی دعا نہیں، وہ بھی مارے گئے کہ فرض نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں تو ان کو لوگ کہتے ہیں یہ دعا کوئی دعا نہیں، ہاں سلام پھیرو اور اپنی رکعت پڑھنا شروع کر دو، کیا تم دعائیں کرتے ہو؟ یہ آگے چلیے پھر آپ کو میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پیارے نبی فرما رہے ہیں دو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، ایک رات کے آخری حصے والی اور ایک فرض نماز کے فوراً بعد والی۔ تو نماز جنازہ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ یہ بھی فرض ہے۔ تو لہٰذا ہم جو فرض نماز یعنی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس ہمارے وہ جو مرحوم ہوتا ہے اس کے بارے میں مقبول ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم وہ دعا مانگتے ہیں۔